تو بھائیو اگر قربانی کو کنکلوڈ کیا جائے ایک جملے میں تو قربانی کا فلسفہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. یہ ہے قربانی کی تھیم اور فلسفہ. اور انسانیت کو جن ہستیوں پر، جن پرسنالٹیز پر ناز ہے کہ واقعی انہوں نے انسانوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ ان کی ٹاپ پرائورٹی اللہ کی ذات تھی، وہ ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام. اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ دو پرسنالٹیز ہیں. ایک ہمارے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اور دوسرا ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دی قرآن پاک میں. اور یقین کریں رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 124. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف اوقات میں مختلف واقعات اور کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے ہر آزمائش میں پورا اترنا ثابت کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر انعام کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. الحمدللہ. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد میں، مجھے تو امام بنا دیا، میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رہے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالم لوگوں تک نہیں پہنچے گا. اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان تک یہ پہنچے گا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے، اور پھر سلسلہ نبوت بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر مکمل فرمایا. تو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ الانعام کی آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر مینشن ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. کون سا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین جو بالکل سیدھا ہے اور اس ملت پر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو حنیفات ہے. یہ الف کے ساتھ حنیفہ، یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا نہیں ہے، یہ الف والا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو، ڈیڈیکیٹڈ. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلمان میں بنوں. تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر، اور پھر ان قربانیوں کا ایپیکس، کلائمیکس، ابراہیم علیہ السلام کے پیشن کا آخری امتحان. 87 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا، بڑھاپے کا سہارا، اور جب اس کی عمر جسٹ 12-13 سال ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرس، 100 سال کے قریب، تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کرو. یہ پوری ڈیٹیل ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتی، البتہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں پوری ڈیٹیل ہے.
اور تورات میں آج بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا اسحاق۔ ہاں اس میں پھر وہ ٹیمپر ہو چکی ہے یہ چیز، لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ اشارتاً میں ڈسکس کروں گا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا آخری درجے میں امتحان لیا گیا، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، الحمدللہ۔ اب یہاں پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ بحث کروں کہ ذبیح اللہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں ایسی روایتیں ملتی ہیں، ہمارے قدیم مفسرین میں خصوصاً امام طبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری، جو پہلے 300 سال کے ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ تو اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور تابعین بھی، اور ان کے مقابلے پر کچھ تابعین ایسے ہیں جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ سمجھتے ہیں۔ البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اختلاف سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بیچ میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے اپنے بیٹے کی۔ اس میں جسے شوق ہو تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انٹلیکچوئل بحث کی ہے سورہ الصافات پارہ نمبر 23 میں، آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک 11 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور انہوں نے قرآن کے دلائل سے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسٹ پروبیبل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے، اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے۔ لیکن یہاں پر ہم صرف ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں۔ تو سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیات نمبر 100 سے لے کر 110 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیکوکاروں میں سے کوئی اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے بچے کی، پیشنس والے کی، برداشت کرنے والا بچہ۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ ان کے ساتھ بڑھ کر جوان ہوا اور چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وحی ہوتے ہیں۔ عام مومن کا خواب بھی وحی ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیٹ نہیں، جب وہ واقعہ ہو جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم، صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا، تو فرمایا کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھائے گا، لیکن ان خوابوں کے پورا ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا، پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا میں نے یہ خواب دیکھا تو یہ ضرور ہوگا۔ تو بیٹا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو کیا رائے ہونی تھی؟ اللہ اکبر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا کہ اے ابا جی کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، پوچھنے والی کوئی بات ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور ان قریب آپ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کو شامل کیا، خود اپنی اکڑ نہیں عاجزی میں، صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں باپ بیٹا نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ان کو زمین پر لٹا لیا، بالکل ایج پر پہنچ گئی بات، اور ماتھے کے بل اسی لیے لٹایا تاکہ شفقت پدری نہ آ جائے، شکل پر نظر پڑے تو شاید ڈاواں ڈول نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ السلام جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے، ہاں مقام کے اعتبار سے تو کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا خوش نصیبی کا وقت ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر پکارے اس وقت اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس یہاں تک ہی تجھے لانا تھا، ہم نے چیک کر لیا تجھے. اللہ اکبر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ اکبر. آزمائش تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈال دی گئی، بہت بڑی آزمائش. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے فدیہ بنا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اور ان کو بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو پھر آنے والوں میں باقی رکھا. الحمدللہ، پچھلی نسلوں میں باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ اکبر. کذالک نجزی المحسنین، بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. بھائیو ابراہیم علیہ السلام کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں ہو سکے دنیا میں، صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، سورۃ الانبیاء میں پڑھ لیجئے، اور چند گھر والے، کوئی امت نہیں بنی. لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے. تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کوالٹی از اتھارٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھینٹسٹی ان اسلام، ناٹ کوانٹٹی. صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا جس نے ان کی تصدیق کی. تو کیا انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، ان کی امتیں ناکام ہوئی، انبیاء کامیاب ہوئے. تو یہ جو بعض لوگ اہل بدعت میں سے کہتے ہیں ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں. ورنہ 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 1.25 ارب کرسچن تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. لیکن حق جو ہے اتھینٹسٹی. اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت حج، اس کا لازمی جز بنا دیا قربانی کو. الحمدللہ. اور اس کا ذکر سورۃ الحج میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، آیت نمبر 34 میں، اور پھر آیت نمبر 37 میں جا کر سورۃ الحج کی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 سورہ الحج. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا ایک قربانی کا قاعدہ. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام لے کر مویشیوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے. اور اس عبادت کا پھر فلسفہ، قربانی کی عبادت کا فلسفہ آیت نمبر 37 سورۃ الحج کی. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ہی خون. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، گاڈ کانشسنس کہ کس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے. اب مجھے بتائیے اونٹ میں کتنی طاقت ہے؟ درجنوں لوگوں کو وہ اپنے نیچے دے سکتا ہے. اگر اس میں بھی وہی عقل ہو جو ہم میں ہے کہ اس کو پتا چل جائے میں نے فلاں دن قربان ہونا ہے، تو وہ تو رسی چھڑا کے بھاگ بھی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اتنے بڑے بڑے بیل اور یہ اتنے بڑے بڑے جانور انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کیے ہیں. ورنہ اگر ان میں وہی عقل ہو تو وہ چھری دیکھیں تو بھاگ ہی جائیں توڑ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسخر کیا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جانور پر چھری چلایا کرتے تھے. اللہ کی تکبیر بلند کرو.
وبشر المحسنین، اور بشارت ہے نیکوکاروں کے لیے۔